ایک بہت پیارا جنگل تھا۔ اس جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ سب پکشی آپس میں بہت ہی زیادہ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں ایک مونی چڑیا بھی رہا کرتی تھی جو بہت ہی سمجھدار تھی اور بہت ہی رحم دل کی تھی۔ اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا جو بہت ہی لالچی اور بہت ہی زیادہ کام چور تھا۔ اور اس جنگل کا راجا ایک مٹھو راجا تھا جو بہت ہی سمجھدار تھا اور رحم دل کا بھی تھا۔ اس مٹھو راجا کا کھانا پینا وہ من چڑیا دیکھتی تھی۔ من چڑیا خود کھانا بناتی تھی اور مٹھو راجا کو وہ کھانا دیتی تھی، کیونکہ من چڑیا بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی۔ اور مٹھو راجا کو بھی من چڑیا پر بہت ہی یقین تھا، جس کی وجہ سے اس راجا نے اس چڑیا کو اپنے کھانے پینے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا جو بہت ہی کام چور اور شیطان تھا۔ کوی کہتی ہے، ارے جی آپ تو کسی کام کے نہیں، وہ دیکھو نا مونی چڑیا کتنی ہی تیز ہے، اس مٹھو راجا کا ہر ایک کام کرتی ہے اور مٹھو راجا اس کو ہر چیز دیتے ہیں۔ آپ تو کچھ کام بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مٹھو راجا کو آپ پسند آئے اور آپ کو مٹھو راجا کام پہ رکھ لے۔ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسی اسکیم لگائیں کہ جس کی وجہ سے مٹھو راجا آپ پر خوش ہو کر اس چڑیا کو نکال دے۔ کوی ایسا کہتی ہے اور کوا کہتا ہے، ارے کوی میں ایسا کیا کروں جس کی مدد سے وہ مٹھو مجھے اپنا سیوک بنا لے اور میں اس کا کھانا پینا بنایا کروں، اور موقع دیکھتے ہی اس کو ختم کر دوں اور اس جنگل کا راجا میں خود بن جاؤں۔ میری تو کوئی ایسے مدد نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میں جنگل کا راجا بن جاؤں۔ تمہیں کوئی پلان آتا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوا ایسے کہتا ہے اور کوا تو لالچ میں آ جاتا ہے اور کوی بھی لالچ میں آ جاتی ہے، اور دونوں ایک اسکیم لگا لیتے ہیں۔ ارے جی آپ ایسا کریں کہ جب وہ چھٹکی چڑیا اس مٹھو کا کھانا بنا رہی ہو، آپ جا کر اس کے کھانے میں کچھ ایسا زہر ملا دیں جس کو کھاتے ہی وہ مٹھو جان سے ہی مر جائے اور اس جنگل کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے، اور پھر جنگل کے راجا آپ بن جائیں گے۔ کوے میری بات یاد رکھنا، میں جو بھی کہتی ہوں وہ بات سچ ہی ہوتی ہے۔ تم میری بات مانو اور ایسا ہی کرنا جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ کوی کوے کو یہ ساری بات کہتی ہے اور کوا لالچ میں آ جاتا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے کوا راضی ہو جاتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے کوی، تم جیسا بولو گی میں ویسا ہی کروں گا، تم مجھے بتاتی جاؤ اور میں کرتا جاؤں گا۔ کوا ایسے کہتا ہے اور پھر کوے کو ایک زہر کی بوتل دے دیتی ہے۔ پھر وہ کوا اس زہر کو لے جاتا ہے اور ادھر بیٹھ جاتا ہے کہ کب چڑیا کھانا بنائے گی۔ ارے چڑے، تمہیں میں ایک کام دیتا ہوں، تو نے میرا وہ کام کرنا ہے، میں تمہیں پھر اچھی اچھی اور مزیدار چاکلیٹ دوں گا۔ تم میری بات مانو گے نا؟ میں جیسا بولوں گا تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اور میں تمہیں پھر اتنی زیادہ چاکلیٹ دوں گا کہ تم جتنی مرضی کھاؤ تمہیں ختم نہیں ہوں گی۔
कौवा ऐसे लालच देता है और वो चिड़ा कौवे के लालच में आ जाता है और कौवा उसको ढेर सारी चॉकलेट दे देता है और फिर वो जो छोटा चिड़ा था वो मिट्ठू राजा के खाने में जहर की पोटली मिला देता है और फिर कौवा मिट्ठू राजा के खाने में जहर मिलाकर अपने घर वापस खुशी खुशी आ जाता है। वो इतना खुश था कि अब वो जंगल का राजा बन जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी ना होगा। और फिर मिट्ठू राजा अपने खाने की प्लेट पर आता है और मिट्ठू राजा वो खाना खा लेता है। मिट्ठू राजा को तो पता था, पर मिट्ठू राजा कौवे के सामने नाटक करता है खाना खाने का और फिर मिट्ठू राजा वहाँ ही कौवे के सामने नाटक कर बेहोश हो जाता है कि कौवे को लगे कि मिट्ठू राजा ये खाना खाकर मर गया है, पर मिट्ठू राजा तो नाटक कर रहा था। मिट्ठू राजा को तो सारा पता चल गया था जब इस कौवे ने उस मासूम चिड़े से खाने में जहर मिलाया। अरे कौवे, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है कि मेरे खाने में तुम उस मासूम से जहर डलवा रहे थे, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे इसलिए यकीन है अब ये खाना तुम खाओ। फिर मिट्ठू राजा जबरदस्ती कौवे को वो जहर वाला सारा खाना खिला देता है। जैसे ही कौवा उस खाने को खाता है और वो जहरीला खाना खाकर कौवे की उसी टाइम मौत हो जाती है और कौवे के पास पछताने को कुछ ना बचता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो हमारे साथ भी लालच का यही अंजाम होगा जैसे इस कौवे के साथ हुआ। जैसे इसने वो जहरीला खाना मिट्ठू राजा के लिए तैयार किया था, वो ही इसी खाने को खुद ही खाकर मर गया। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।